بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ قوموں کی ترقی کا راز جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے ادب و احترام میں چھپا ہوتا ہے، لیکن ہماری قوم ایک عجیب قوم ہے کہ جو نت روز ایسے پروپوگنڈے اور ایسے اقدامات کرتی ہے کہ جن کی بنیاد پر ہمارے اساتذہ اکرام جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ حکومتی سطح پر بات کر لی جائے تو روزانہ کی بنیاد پر ایسی پالیسیاں اور ایسے نئے پلان تیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے ڈائریکٹلی اساتذہ اکرام متاثر ہوں، تعلیم کا شعبہ متاثر ہو، اور القصہ مختصر کہ تعلیم کا شعبہ متاثر ہوگا تو دنیا میں کون سا شعبہ جو ہے وہ باقی بچے گا۔ اب دیکھا جائے تو ایسی پالیسیاں اور ایسی پلاننگز کی جا رہی ہیں کہ جن کی بنیاد پر اساتذہ اکرام کو باقاعدہ طور پہ تنگ کرنے کا ٹھیکہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے لے رکھا ہے۔ اب بات کی جائے اگر بھرتیوں کی، 2018 کے بعد ابھی 24 آ چکا، 6 سال ہو گئے لگ بھگ کہ آج تک 6 سالوں میں اساتذہ اکرام کی کوئی نئی بھرتیاں نہیں آئیں۔ جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے نت ایسے پلان بنائے جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ یا خود ریزائن کر جائیں یا کسی اور شعبے اور فیلڈ کا انتخاب کر لیں، یا جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو جتنا ذلیل کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ اپنی سطح پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لا رہی۔ اب دیکھا جائے تو انہوں نے مختلف ہڑتالیں بھی کی، اساتذہ اکرام نے جگہ جگہ پہ دھرنے بھی دیے، ان کو دھرنوں کے دوران پولیس گردی ہوئی، ان پر غنڈہ گردی کی گئی، ان کو ڈنڈے مارے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اس بنیاد پر وہ اوپر گئے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ اکرام کی قدر کرتے ہیں، اور استاد کا درجہ ایک روحانی باپ کا درجہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں معلم یعنی پڑھانے والا، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اساتذہ اکرام کے پاس اس سے بڑی تحریک اور اس سے بڑی موٹیویشن نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا دور بڑا سنہرا دور گزرا، آپ کو کسی چیز پر کبھی پچھتاوا ہوا؟ تو آپ کہا کرتے تھے کاش میں ایک معلم ہوتا۔ یعنی آپ اتنی کمال کی شخصیت تھے کہ آپ کے دور حکومت میں 12 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم پہنچا، اور آپ نے بہت سارے شعبے ایجاد کیے، اور آپ کی خدمات اسلام کے لیے ناقابل بیاں ہیں۔ اس کے باوجود آپ ذکر کرتے تھے کہ کاش میں ایک معلم ہوتا۔ یہ درجہ ہے ایک استاد کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف قول ہے، آپ نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، یعنی وہ میرا آقا ہوا اس نسبت سے کہ وہ میرا استاد ٹھہرا، وہ جہاں مجھے چاہے بازار میں چاہے بیچ دے۔ اب ایک قدر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق، اور ایک صحابہ کرام کے نزدیک، اور ایک آج کی اس گورنمنٹ کے نزدیک اساتذہ کرام کی قدر ہے۔ میرا سوال یہ ہے انتظامیہ سے، میرا سوال یہ ہے اعلیٰ اداروں سے، میرا سوال یہ ہے جو ان ہتھ کنڈوں میں ملوث لوگ ہیں ان سے، کہ یہ اساتذہ اکرام جن کی تذلیل کر رہے ہیں، جن کو سڑکوں پہ لا رہے ہیں، جن کو آپ اسکولوں کی نجکاری کے ذریعے سے، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے، اسکولوں کی وہ کہہ لیں جو ہائی ہیں ان کو مڈل بنا کے، یا مڈل کو پرائمری، یا ان کو پیف کے انڈر دے کے، یا ان کو ٹوٹلی پرائیویٹ کر کے، مختلف اچھے ہتھ کنڈوں سے جن اساتذہ کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، کیا آپ کسی استاد سے پڑھ کے اس درجے تک نہیں پہنچے؟ گورنمنٹ کے ایوانوں میں پہنچنے والا ایک شخص، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں پہنچنے والا ایک شخص جب ایسے فیصلوں پر دستخط کرتا ہے، ایسی قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے ہوش نہیں آتا کہ وہ بھی کسی استاد سے پڑھ لکھ کے یہاں پہ پہنچا ہے۔ اگر ان اساتذہ اکرام کا آج حق مارا جا رہا ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دنیا کے جن ممالک میں ترقی کی ان میں آپ امریکہ کو لے لیں، جاپان، چائنا، اٹلی، اسپین، یو کے، یو ایس اے، جس بڑے ملک کا نام لیں، وہاں اساتذہ کو جس قدر پروٹوکول دیا جاتا ہے اتنا پروٹوکول تو وہاں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ باقاعدہ طور پہ کئی یورپی ممالک میں اور یو ایس اے اور یو کے اور ان ممالک میں یہ رول طے ہے کہ ایک عدالت کے اندر جب ایک استاد، ایک ٹیچر جائے گا، ایک نیشن بلڈر جائے گا،
تو جج کے لیے یہ ریٹن آرڈر ہے کہ جج کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرے گا. اور اگر ایک استاد اپنی سیٹ پہ بیٹھا اور اوپر سے کوئی جج آتا ہے اس کے اسکول میں, اس کے کالج میں, اس کی یونیورسٹی میں, تو استاد کے لیے کوئی لازم نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے جج کا احترام کرے. یہ درجہ ہے ان قوموں کا جنہوں نے اساتذہ اکرام کو ٹاپ پریورٹی پہ اور سب سے اولین ترجیح پہ رکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا پہ راج کر رہی ہیں. ایک ہم ہیں کہ اپنے اساتذہ کو روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کرتے ہیں, اور ساری کی ساری گفتگو اس نقطہ نظر سے ہے کہ 5 اکتوبر آنے والا ہے, اور 5 اکتوبر کو پوری دنیا میں اساتذہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ہمارے اساتذہ اکرام نے ایک کمپین چلائی, اور وہ کمپین یہ ہے کہ ہم 5 اکتوبر کو یوم اساتذہ کی بجائے یوم سیاہ منائیں گے. ہمیں شرم آنی چاہیے وہ دن جس کو دنیا نے مختص کیا کہ آج کے دن ہم اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کریں گے, آج کے دن ہم اساتذہ اکرام کی خدمات پر ان کو سیلیوٹ پیش کریں گے, کہ آج کے دن ہم ان کی خدمات کا اعتراف کریں گے. اسی دن کو ہماری قوم نے, ہمارے ان نام نہاد حکمرانوں نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ اساتذہ اکرام جو اس قوم کے محسن ہیں, جو اس قوم کے معمار ہیں, جو اس قوم کے بنانے والے ہیں, وہ مجبور ہو کر اس 5 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کے لیے اس نہج پہ پہنچ چکے کہ اپنے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ رہے ہیں, اور اس دن کو وہ ہڑتال کے طور پہ باقاعدہ طور پہ منانے کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آج بھی گورنمنٹ کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, اساتذہ اکرام کے وہ جائز مطالبات جو وہ گورنمنٹ کے سامنے کر رہے ہیں ان کو مانا جائے, اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کو روکا جائے, اور جس بنیاد پر یہ پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے وہ بنیاد بیسیکلی انرولمنٹ کیا مسئلہ ہے یا انرولمنٹ کی کمی ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے ان بنیادوں پر تحقیقات کرے کہ کیا وجہ ہے کہ ان گورنمنٹ سکولز میں انرولمنٹ کم ہونے کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اس گراؤنڈ روٹ لیول پہ آ کے اس کی تحقیقات کی جائیں اور ان وجوہات کو دور کیا جائے, نہ کہ اساتذہ کو ان اداروں سے نکالا جائے یا ان کو وہاں سے ٹرانسفر مجبوراً کرنا پڑے. اب ڈیفینیٹلی ایک ادارہ جب پرائیویٹائز ہوگا, ایک ادارہ جب پیف کے انڈر آئے گا, وہ جو اساتذہ اکرام ہوں گے ان کے لیے آپشن کیا دیا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں وہ وہاں پہ اپنا ٹرانسفر کروا لیں. دیکھیں جس کا ٹرانسفر تو اس کے گھر کے آس پاس یا 2-4 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے رینج میں ہوا, سمجھ میں آتا ہے. ایک شخص کا, ایک استاد کا اگر ٹرانسفر جو ہے وہ 100 کلومیٹر پہ کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں وہ بیچارہ کیا کرے گا. اتنی زیادہ تنخواہیں آپ نہیں دیتے کہ ایک شخص اپنا خاص طور پہ جاب اتنی دور ہونے کی وجہ سے ہاسٹل ارینج کر سکے یا وہ کرائے کے مکان میں رہ سکے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں اساتذہ اکرام کی تنخواہیں میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہیں. کیوں؟ دنیا کے جو ٹاپ کے ممالک ہیں جن کی مثال میں نے پہلے بھی دی, وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کی تنخواہ ہوتی ہے شعبوں کے اعتبار سے تو محکمہ ایجوکیشن کو لیڈ کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے, اور وہ اساتذہ اکرام کو سب سے زیادہ سیلری اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے جو کریم لیول کے لوگ ہیں, جو ایلیٹ لیول کے لوگ ہیں, یا جو کہہ لیں آپ ٹاپ آئی کیو لیول کے لوگ ہیں, وہ اس شعبے میں جانا پسند کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو ہمارا ذہین طالب علم ہے اس سے پوچھا جائے بیٹے آپ نے کیا بننا ہے, وہ کہتا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, یعنی یا میں میڈیکل میں جاؤں گا یا پری انجینئرنگ میں جاؤں گا. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر بنوں گا تو آؤٹ پٹ کے طور پہ پیسہ بہت آئے گا, اور انجینئر بنوں گا تو آؤٹ پٹ کے طور پہ پیسہ بہت آئے گا. باقی ممالک میں اگر پوچھا جائے کسی اچھے آئی کیو لیول والے بندے سے کہ آپ نے کیا بننا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے ٹیچر بننا ہے. کیوں؟ وہی پیسے کا معیار جب سیلری سب سے زیادہ ٹیچر کی ہوگی تو جو آپ کے آئی کیو لیول میں ہائی کلاس لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ٹیچنگ میں آپ کے پاس آئیں گے. اور ایک اچھا ٹیچر جس قوم کو مل جائے پوری کی پوری قوم کو کنسٹرکٹ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹیچر کے سامنے ایک کلاس کی شکل میں پوری کائنات بیٹھی ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی اسی کلاس میں سے نکلتے ہیں, انجینئر پائلٹ بھی اسی کلاس میں سے نکلتے ہیں, بیوروکریسی کے لوگ بھی اسی میں سے نکلتے ہیں, یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور اعلیٰ عدلیہ میں کے اداروں میں جانے والے لوگ بھی اسی ایک کلاس سے نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب ایک استاد ایک لیول کا تیار کیا ہوا ہوگا, جب ایک استاد کا آئی کیو لیول اچھا ہوگا, جب ایک استاد کی سیلری پیکیج اور اس کی فیسیلیٹیشن سہولیات اور اس کو دیے جانے والے ریلیف بہترین ہوں گے, تو یقیناً آپ کے ملک کے جو قابل ترین لوگ ہیں وہ اپنے شعبے کا انتخاب ٹیچنگ کو کریں گے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج جس طرح سے اساتذہ اکرام کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس معاملے پر سنگینی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور اساتذہ اکرام کی مزید تذلیل ہم قطعی طور پہ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس قوم کا پہلے ہی بہت سارے بحرانوں کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کے بلوں والا معاملہ, اور اگر اب اس قوم نے
اساتذہ اکرام کی تذلیل نہ چھوڑی تو یقین مانیے ڈوبنے کے سوا ان کا مقدر اور کوئی چیز نہیں بنے گی۔ اپنے حد تک آپ جہاں تک اس ویڈیو کو، اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں اس کو لازمی پہنچائیے۔ ہماری اپیل ہے حکام بالا سے، ہماری اپیل ہے متعلقہ اداروں سے، ہماری اپیل ہے انتظامیہ سے کہ اساتذہ اکرام کے متعلق جو بھی مسائل ہیں، جو اختیارات رکھتا ہے ان کو حل کرنے کا، خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور آنے والی نسلوں کو برباد ہونے سے بچائیے۔ ان اساتذہ اکرام کی قدر کیجئے، ان کو ریلیف دیجئے، ان کی تنخواہوں کے مسائل حل کیجئے، ان کے جائز مطالبات کو مانیے اور قوم کو سڑکوں پر آنے سے بچائیے۔ اگر آپ ایک گورنمنٹ ادارے کو پرائیویٹائز کرتے ہیں، بہت سارے غریبوں کے بچے جو بیچارے 10-20 ماہانہ فیس تو دے سکتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، وہ نہ پیف کے انڈر آئے ادارے کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ پرائیویٹ ادارے کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ خدا را مزید غریبوں کے بچوں کو سکولوں سے باہر نکلنے سے بچا لیجئے، مزید ان پڑھ لوگوں میں اضافہ نہ کیجئے، لوگوں کو اس سستی تعلیم سے آراستہ ہونے دیجئے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں تعلیم سب سے زیادہ مہنگی ہے، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے، ہمیں اپنے اساتذہ اکرام کا عزت احترام دل و جان سے کرنا ہوگا۔ امید ہے ہمارا یہ پیغام ایوان بالا تک پہنچے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔